عائشہ ہی روایت کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور کی بیماری کے دن تھے، مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ کے آخری دن چل رہے تھے، اور حضور کی تین بیویاں ایک جگہ جمع ہیں، ام عائشہ، ام سلمہ، ام حبیبہ۔ تو ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں ایک ماریا نام کا گرجا دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، حضور بیماری کے عالم میں آپ نے جب یہ گفتگو سنی ہے تو آپ فوراً متوجہ ہوئے، آپ فرمایا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ وہ لوگ قیامت والے دن بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے جو اپنی نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے تھے اور وہاں پہ ان کی تصویریں لٹکاتے تھے۔ سر اس امت کو تو چھوڑ دیں، انہوں نے نبیوں کی تصویریں کیا لٹکانی ہیں، انہوں نے تو آپ جائیں مارکیٹ میں جا کے بزرگوں کی تصویریں خرید لیں اور باقاعدہ نام لکھیں یہ فلانا بزرگ ہے فلانا بزرگ ہے۔ چلو اس میں کچھ زندہ بھی ہیں، ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہی ہیں، 800 سال پرانے بزرگوں کی تصویریں، وہ کہتے ہیں جی وہ خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو اس سے انہوں نے پھر وہ نقشہ اس کا بنوا لیا۔ تو یار کتنے تابعین، تبع تابعین اور بعد کے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، انہوں نے تو کوئی اپنی یاداشت سے حضور کی تصویر نہیں بنوائی۔ یہ آپ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ ہم نے اللہ کو پکارا، ہم خواجہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم خواجہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کیا کرتے۔ جب کبھی بھی ہم وسیلہ اور توسل پہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے ڈائریکٹ نہ پکاریں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا اس معاملے کے اندر۔ لیکن جب آپ استعانت اور استمداد ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو تعلیمات امت کے اندر پھیلا رہے ہیں یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے 100% منافی ہیں، اور کتاب و سنت میں بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اگرچہ برے ہیں، اگرچہ گندے ہیں، اگرچہ احقر ہیں، اگرچہ نکمے ہیں، اگرچہ گنہگار بدکار سیاہکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ کے غلام ہیں، ہمیں قبول فرما لیجیے۔ یہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا، اس کی شرح جو ہے نا وہ ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر ہے اور مشکات میں بھی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین سے جا کر نہ مل جائیں اور بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتوں کی پوجا وہ شروع کر دیں گے میری امت کے لوگ، تو وہ پہلے بت پرست نہیں ہوں گے، بعد میں شروع کریں گے، ورنہ جو پہلے بت پرست تو حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ اور میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں نا یہ وہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں تھے، اور پوری حدیث سے پتہ چلا کہ امت میں گمراہیاں آئیں گی لیکن ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ تو وہ ایک گروہ کے لیے بشارت ہے کہ وہ شرک میں نہیں مبتلا ہوگا، باقی سب کے سب کسی نہ کسی فارم میں چلے جائیں گے۔ ہم خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خواجہ خواجگان آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ کے منگتے ہیں منگتے، لیکن مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ مناجات والا جو معاملہ ہے ان سے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کٹ جب یہ بات ارشاد فرما دی، جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہے، جامعہ ترمذی میں کتاب الدعوات چیپٹر میں انٹرنیشنل نبی کے مطابق 3372 ہے، اور سنن نبی داؤد میں کتاب الصلاح چیپٹر میں انٹرنیشنل نبی کے مطابق 1479 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، اگر دعا عبادت نہیں ہے تو اور پھر کون سی چیز عبادت ہے؟ یعنی اس لیے آپ دیکھیں دعا اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ ایک تو ظاہری اسباب ہے وہ تو آپ لے سکتے ہیں، کافر سے بھی لے سکتے ہیں، وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لیکن ایک ہے کہ آپ ہستی سامنے موجود نہیں ہیں اس طریقے سے اور آپ اس کو پکار رہے ہیں، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ فیصلہ آباد میں بیٹھے ہیں اور میں کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں، انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں، چاہے آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں،
جب میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں یہ غائب میں پکارنا ہے، یہ ایاک نستعین کی وائلیشن ہے اور خالصتاً شرک ہے. اگر یہ شرک نہیں تو اور کون سا شرک ہے؟ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما کے آج ہمیں بھی ولایت کے چند قطرے دے دیجئے اور دل کو زندہ کیجئے. آپ تو مردے زندہ کرتے. آج ہے میرے بھائیوں اس حدیث کی طرف جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے، بالکل ہے، وہ حدیث پوری پڑھ کے سنائیں اور اس کی ایکسپلینیشن کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر ان کی شہادت کے آلموسٹ 8 سال کے بعد دوبارہ سے جا کر نماز جنازہ پڑھی ان کے قبرستان میں، اور آپ نے خطبہ قبرستان میں دیا کیونکہ عبرت والا خطبہ تھا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام ہم سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جس طرح آپ زندوں اور مردوں دونوں سے جدا ہو رہے ہیں، یعنی وہ قبرستان بھی تھا ہم سے بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ تو اب باقی نہیں رہا کہ تم شرک کرنے لگو، البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی مال کی محبت میں پھنس جاؤ گے. اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے قتل کیا، اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہ حدیث کوئی آج کی تو نہیں ہے، نہ یہ حدیث کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ اختلاف کے بعد سامنے آئی ہے. یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی بخاری مسلم میں، اور اللہ کے فضل سے آج سے آلموسٹ 600 سال پہلے بخاری کی شروحات لکھی گئی ہیں جن کے پائے کی دوبارہ کوئی شرح سامنے نہیں آئی، اور آلموسٹ آپ سمجھ لیں فریز ہو چکا ہے یہ معاملہ. خواجہ غریب نواز ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں کو زندگی بخشیے، ہمارے دلوں کو زندہ کیجیے. پہلی شرح ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری ہے، المتوفا 852 ہجری، ایک شافعی عالم ہے. یہ شافعی وہ مقلد والے نہیں، اسکول آف تھاٹ والے. اور دوسری شرح ہے علامہ بدر الدین عینی کی، المتوفا 855 ہجری، عمدۃ القاری. جناب آپ فتح الباری اٹھائیں، عمدۃ القاری اٹھائیں، دونوں نے اس حدیث کی شرح میں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے مگر خطرہ ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورآل امت شرک سے بچ کے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کئی گروہ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہو کر بھی، مسلمان ہو کر بھی شرک میں مبتلا ہوئے ہیں. لہٰذا اس حدیث میں جو بشارت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ پوری امت مشرک نہیں ہوگی. مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، یعنی مراد یہ کہ تم سارے مشرک نہیں ہو جاؤ گے میرے بعد، پوری امت نہیں مشرک ہوگی، ہاں چند لوگ ہو جائیں گے. اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی اور بدر الدین عینی. انہوں نے تو خیر لکھا، میں اس کو بخاری مسلم سے پروف کروں گا اس بات کو کہ انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا کہ پوری امت نہیں ہوگی. یا خواجہ غریب نواز جتنے آئے ہیں، جو تمنائیں جو خواہشات لیے آئے ہیں، تمام کی نیک جائز حاجات اللہ کی بارگاہ میں آج پیش کر کے التجا کیجئے کہ مولا ان کی حاضری قبول فرما. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 399 نمبر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. بنی اسرائیل تو سارے ہی گمراہ ہو گئے تھے نا، لیکن میری پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. جو سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک جو ہے نا وہ حق پہ قائم رہے گا. الجماعہ امت کی مین سٹریم، 72 کلمہ گوئی ہیں جو دوزخ میں جا رہے ہوں گے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. ایک گروہ، باقیوں کے لیے تو کہہ دیا 72 جب کہہ دیے دوزخ میں ہے تو ایک کے لیے. لہذا وہ جو حدیث ہے نا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو وہ جو شرک کے خدشے سے پاک ہے نا وہ ایک ہی گروہ ہے
لیکن دنیا کی محبت میں ہو جائے گا، اور اس میں کئی لوگ ہوں گے جو نہیں بھی ہوں گے۔ نواز ہماری تمنا ہے ہمارے دلوں کو بھی محبتوں کا آنگن بنا دیجئے۔ بھائی بہنیں جھولیاں پھیلائے آئے ہیں، کوئی تہی دامن نہ جائے، سب کو عطا فرما دیجئے۔ جو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے، ان کی بھی آپ ہٹ درمی کا لیول دیکھیں کہ بالکل ننگا اور اریاں شرک ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ کیا اس وقت اہل تشیع کے ممبروں پر ان کا جو ایک خاص اسکول آف تھاٹ ہے نصیریہ، ان کے ذاکرین قابض نہیں ہیں اور وہ اعلانیہ نعوذ باللہ علی اللہ حسین جل جلالہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، علی رازق، علی خالق، نعوذ باللہ، اور باقاعدہ اہل تشیع کے علماء نے ان پہ کفر کے فتوے دیے ہیں، تو وہ ہے تو مسلمانوں کا ہی گروہ ہے نا، یہودی عیسائیوں میں سے تو نہیں وہ آئے، مسلمانوں کا ہی گروہ ہے، تو کلمہ گو بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی آخری پیغمبر مان رہا ہے، اس کے باوجود سیدنا علی کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کر کے، تو وہ کلمہ گو مشرک کیا وہ نہیں ہے؟ اہل تشیع خود مانتے ہیں کہ ہاں جی ہماری صفوں میں کلمہ گو مشرک موجود ہیں۔ سید جواد نقوی صاحب نے باقاعدہ کہا ہے کہ اعلانیہ شرک ہے، تو وہ کلمہ گو مشرک ہے نا، ان کو آپ کافر مشرک تو نہیں کہیں گے، کافر مشرک تو ہوں گے یہودی، عیسائی، ہندو، بدھسٹ، یہ تو کلمہ گو مشرک ہے نا۔ اور اہل سنت کے ہاں بھی صوفیاء کے اندر پہلے تو یہ طبقہ بہت بڑے لیول پہ تھا، ابھی بھی اس کی باقیات جو ہے وہ جاہل صوفیاء کے اندر موجود ہیں، حلولیہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ اتنا ایک مانا ہوا عقیدہ ہے صوفیاء کے ہاں کہ تصوف پہ جو پہلی باقاعدہ کتاب لکھی گئی فارسی زبان کے اندر، عربی میں تو اس سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں، فارسی زبان میں کشف المحجوب لکھی گئی، علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے تصوف کے 12 فرقے لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ 10 جو ہیں یہ حق پر مبنی ہیں اپنے فروعی اختلافات کے باوجود، لیکن جو آخری 2 ہیں نا وہ گمراہی پر مبنی ہیں، اور ان میں سے انہوں نے ایک کہا حلولیہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ حلولیہ کو تو خود صوفیاء اہل سنت کے گمراہ کہتے ہیں، تو یہ حلول کا عقیدہ کیا شرک کا عقیدہ نہیں ہے؟ حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، حادث ہم ہیں اور قدیم اللہ ہے۔ غریب نواز ایک مرتبہ پھر جانے سانسیں وفا کریں نہ کریں، پھر آنا ہو نہ آنا ہو، آج آئے ہیں تو جی بھر کے تجھے پکار لیں، آؤ خواجہ کو پکارتے ہیں، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ۔ اس کا شان نزول جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، شان ارشاد، وہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت دیکھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور مشرکین جنگ پہ جانے سے پہلے اپنا اسلحہ اس کے اوپر لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے کہ ہمیں اس کی برکت سے فتح نصیب ہو جائے گی، جس کی باقیات آج تک ہیں۔ آپ بھی درباروں پہ جو درخت ہیں ان کے اوپر آپ مختلف کلرز کی ٹاکیاں اور وہ جو ہے وہ کپڑے کے ٹکڑے باندھتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں کہ ہم بھی وہاں پہ برکت کے لیے اسلحہ لٹکائیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرک سے جو اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 تلاوت کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جب ان کے ساتھ ایک بت کے پاس سے گزر رہے تھے جس پہ لوگ دھیان کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا ایک بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا جو تم نے مجھ سے برکت کے لیے درخت کی ڈیمانڈ کی ہے نا، یہ جسٹ لائک اسی طریقے سے ہے جیسے موسیٰ کے اصحاب نے اللہ کا بت مانگا تھا۔ اب کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے ہم نے درخت کے آگے جھکنا ہے، ہم نے تو برکت لینی ہے۔ یہ کہتا ہے جب تک وہ 7 اذان نہ لگ جائیں شرک نہیں ہوگا۔ وہ تو تھوڑے نماز بھی نہیں لگتے پوری طریقے نال، تو تھوڑی تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو برکت کے لیے کہہ رہے ہیں، صرف اسلحہ ٹچ کرنا ہے، آپ ہمیں پکڑ کے بتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ بت کھڑا کر رہے ہیں، ہم آپ کے تربیت یافتہ ہیں، ہم نے کہاں سے؟ پھر آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے۔ یہ وہی حدیث بخاری اور مسلم کی، اس کی شرح
شان نزول، شان ارشاد یہ ہے، یہ فیشن کے بارے میں نہیں، شرکی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. اور واللہ وہ شرکی ایکٹیویٹیز جن کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ شرکی ہیں. آپ کو یہ کہا جانا ہے کوئی درخت ہے اس کے ساتھ لوگ برکت کے لیے کوئی چیز ٹچ کرتے ہیں، آپ کہیں گے جی بدعت کہنا، جی اس کو شرک تو نہ کہیں. نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں یہ تو بت کے مترادف ہے. یہ آپ نے فرق دیکھا ہے؟ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت آپ کوئی موقع نہیں جاننے دیتے. آقا نے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا. ہے میرے امتیوں، مجھے اللہ کی قسم، مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں. آقا کو تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں. آقا اللہ کے نام کی قسم ارشاد فرما کے کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، وہ شرک نہیں کرتا. جو خواجہ کی بارگاہ میں آتا ہے، عشق کے جام پیتا ہے، وہ توحیدی ہوتا ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا. یہ امت توحید ہے، یہ امت خواجہ کی عبادت نہیں کرتی. خواجہ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے ہم خواجہ کو پکارتے ہیں، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. یہ تو حدیث جو ہے نا وہ تو حضور کی وفات سے 1 مہینہ پہلے کی ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، اور وہ میں نے بتایا آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ کوٹ کرتے ہیں. ہم آپ کو نبی علیہ السلام کی بیماری کے دنوں کی پھر حدیث بتا دیتے ہیں، 5 دن پہلے کی، 2 دن پہلے کی، 1 دن پہلے کی. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے دن قریب تھے، اور آپ پر مرض کی جب شدت ہوتی تھی تو آپ اس تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو بار بار ہٹاتے تھے، اور پانی کا ایک برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے تو وہ بخار کی گرمی کو ٹھنڈا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں اپنے حجرے کو عام زیارت کے لیے کھول دیتی، یعنی حجرے کی دیوار گرا دیتی، ورنہ تو اجازت لے کے جانا پڑتا تھا کیونکہ اما عائشہ کی وہاں پہ رہائش تھی. تو ان کا میں اوپن کھول دیتی، لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ حضور اپنی وفات کے وقت ہمیں ڈرا رہے تھے اس بات سے کہ کہیں حضور کی قبر پہ سجدے نہ ہو. تو اس وقت اما عائشہ نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو مہینہ پہلے ابھی خطبہ دیا آپ نے کہ مجھے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، تو اب یہ آخری وقت آپ کو دوبارہ خوف کس چیز کا لاحق ہے، کس چیز کا خدشہ ہے آپ کو؟ اتنا آسان کام نہیں ہے. ان کو پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. اور صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، 5 کے الفاظ ہیں، خطبہ دیا اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا یا کوئی نیک بندہ، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کام نہ کرنا. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ٹینشن ہے، آپ کو اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ آپ کی امت شرک نہیں کرے گی. اور پھر وفات کے دنوں میں مسند امام احمد میں اور الموطا امام مالک میں، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں. نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک قبر کو، جس پہ ہمارا تن من دھن ماں باپ اولاد سب قربان، اس قبر کو بھی بت سے تشبیہ دے دی کہ اگر اس کی بھی عبادت کی جائے گی. اور پھر آگے الفاظ ہیں اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے یا ہو ایسی قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی واضح تعلیمات دیں کہ جس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس چکر میں پڑ جائے کہ وہ ان چیزوں کو ہلکا جانے. اور یقین جانے جو لوگ ہلکا جانتے ہیں پھر وہ اس کے اندر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کے سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں وہ پھر اس فتنے سے بچ بھی جاتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی. ایمان لانے کے بعد ایمان میں شرک نہیں آنے دیا. مرتد کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ شرک نہیں ہونے دیا، یعنی کلمہ گو مشرک نہیں بنے.
وہ امن میں ہوں گے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم تو سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ہم تو ظلم کا معنی لیتے ہیں گناہ، تو کون سا ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، اور اللہ تو فرما رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہیں کرے گا وہی امن میں ہوگا، تو یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ فرمایا اس سے مراد وہ گناہ نہیں ہے۔ آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت کی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، یہاں آپ شرک کیوں مراد لے رہے ہیں؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لانے کے بعد بھی شرک کریں؟ کلمہ کو مشرک تو کوئی ٹرم ہی نہیں ہے، بس ایمان لے آئے تو آپ مسلمان ہو گئے، جو مرضی کرتے رہیے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ شرک اس سے مراد ہے کہ ایمان کے اندر شرک نہ ملاوٹ کرے۔ تو پھر اس لیے چونکہ صحابہ کو سمجھ تھی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ بعد والوں نے سمجھنے سے انکار کیا تو وہ آپ دیکھ لیں کتنے دھڑلے کے ساتھ گھسے میں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی جناب وہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بھی اور بیک وقت مشرک بھی کیسے ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں بیک وقت کیسے ہو سکتی ہیں؟ سر پھر اگر اس پہ جائیں تو پھر تو آپ پھنس جائیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ میرے ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا کہ کس نے انکار کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو آپ لوگوں کو کہانیاں کراتے ہیں یہ پوری امت جنت میں جائے گی، تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ جس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس نے میری نافرمانی کی، جو امت کی اکثریت آلریڈی کر رہی ہے، یہ تو ساری جائے گی دوزخ میں۔ اونٹ سامو پھر یہ تو بالکل واضح ہے نا، اب اس کی کوئی تعویل ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو کلمہ گو مشرک والا معاملہ ہے، ادھر بھی آپ کہنا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لیا اس نے اور حضور کی نافرمانی بھی کرے گا، تو نہیں کر رہے۔ کلمہ پڑھ کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں نا، تو کلمہ پڑھ کے شرک نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا۔ تو کسی نے حضور سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ ایمبیگوس جملہ بول رہے ہیں، جنازہ تو پڑھتا ہی وہ ہے جو مسلمان ہو، ہندو نے تو مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھنا آ کے، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کلمہ کو مشرک کو ہی کہہ رہے تھے، بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی اور جامعہ ترمذی میں بھی، ہمارے صبح شام کے اذکار کارڈ میں بھی موجود ہے، بلو والے میں بھی ہے اور گرین والے میں بھی، فرض نماز کے بعد والے اذکار میں بھی اور صبح شام کے اذکار میں بھی، کیونکہ وظیفہ ایسا ہے اس میں بڑے زبردست الفاظ ہیں، کبھی اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے، ہر شیطانی وار سے اسے بچا لے گا اگر وہ فجر کے وقت پڑھ لے تو شام تک، اور اگر وہ مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح تک، سوائے اس کے کہ وہ شرک کر جائے۔ یہ الفاظ ہیں اس میں، شرک کر لے گا تو اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا۔ تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ رہا ہے انہیں شرک کی تو کر لینا ہے، کلمہ کو مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں مرتد کے الفاظ نہیں، شرک کے۔ مرتد والا تو معاملہ الگ ہے، وہ تو آپ سارے مانیں گے کہ جی فتح مکہ پہ کئی لوگ مسلمان ہوئے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اور بخاری مسلم میں انہی کے بارے میں حدیث موجود ہے، اصحابی اصحابی، میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے، میں پہچانتا ہوں گا اور میں انہیں کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور اس حدیث میں تو باقاعدہ ابن ابی ملیکہ کے کمنٹس ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھیریں، آمین ثم آمین۔ تو یہ اس حدیث کی شرح احادیث کی روشنی میں نے کی، اور بزرگوں کے اقوال تو میں نے پہلے بتا دیے ہیں فتح الباری سے اور عمدۃ القاری سے، تاکہ کسی کو وہم نہ آئے کہ یہ اپنی کوئی ذاتی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک احادیث ہیں جو ہماری اس ڈاکٹرن کو سپورٹ کریں گی۔ اس میں ایک ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے
اگر کوئی لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں ہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ والی خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی۔ غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہے، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے۔ الرحمن، جو کہ رحمان ہے، جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس سے کوئی بات بھی کر سکے۔ آپ کے بزرگوں نے تو کہا ہوا ہے کہ جی میں تو اس ٹائم تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں۔ کتنے نہ لے جاؤں؟ جنت نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں، دنیا میں کوئی بندہ ہم جیسا کوئی بندہ کہنا کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ جو بات کھول کے بیان کی ہے یہ کسی نے نہیں کیا ہے تو کہتے ہیں بڑا آکڑ خان ہے، حالانکہ ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور بابوں کا جب یہ سنتے ہیں نا کہ جی وہ کہتے ہیں میں اپنے سارے مرید جنت میں لے کے جاؤں گا، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور سب تو بڑا مغرور تے ہوا ہے۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ساری اپنی آل اولاد نہ لے جاؤں؟ تیرے بابے کی کیا اوقات ہے؟ اے معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے وہ لے لو، آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا، ان کو تو بتا دیا گیا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو تو بتا دیا گیا۔ سب سے زیادہ سخت بات یہی سمجھائی جا سکتی تھی نا کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو سینٹر کر کے آپ کے کان میں تاڑے کنوں کٹ دے گال، تو نکال دیے۔ اب مجھے بتائیں جو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں لے کے جائیں گے، تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی سبحان اللہ کہتے ہوئے؟ میں کہتا ہوں آندھا کو بات کہے ان کو کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پہ، کہ جہاں پہ کوئی اللہ سے کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ کئی سال اس طرح گزر جائیں گے، پھر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب یعنی گفتگو کا آغاز شروع کریں گے تو پھر کہیں پہ معاملات سیٹل ہوں گے۔ تو آڈے بابے نو کھگڑ بھی نہیں دینا کسی نے، اتنی بڑی بات کرنا۔ توبہ تو اللہ فرماتا ہے کسی کی جرت نہیں کہ رحمان سے کوئی کلام کرے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو فرشتے اور فرشتوں کا سردار روح قدس بھی ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دس بدس کھڑے ہوں گے، عاجزی میں کھڑے ہوں گے، صف بنائے ہوئے ہوں گے۔ ہاتھ باندھ کے بھی ہاتھ چھوڑ کے بھی، یہ ہاتھ باندھنے والا میں نے ترجمہ خود کیا ہے کیونکہ ہم عموماً ایک عاجزی کا فارم سمجھتے ہیں، یہاں تو الفاظ ہیں کہ وہ صف بنائے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، ہائے ہائے ہائے، کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے کہ جسے رحمان نے ہی اذن دیا ہو۔ اچھا اللہ سے بولنے کے لیے بھی پہلے اجازت ملی ہوئی ہوگی کہ ہاں تو بول سکتا ہے، کسی کی یہ بھی جرت نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں بول سکتا ہوں، نہیں، اتنی بھی نہیں ہوگی کسی کی جرت سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ ہاں تو بول سکتا ہے، اور وہ کائنات میں ایک شخص کو یہ ٹائٹل ملا ہے، سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا جہاں سب آپ کی تعریف بیان کریں گے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے مقام شفاعت کا ذکر کیا کہ اس کا ذکر ہے یہ۔ اچھا ویسے آپ کہتے ہیں وہ قیام الدین تو سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو آڈے بزرگاں کا مقام نبیوں تو زیادہ ہے، یہی مطلب ہوا نا پھر۔ اور سر سب کہانی ہے، بزرگ بھی تو انو ہی رو رہے ہوں گے کہ ہاں جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا عقیدے منسوب کر دیے تھے، سوائے جس کو رحمان نے اذن دیا ہو وہ قالا ثوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرتا ہو۔ یہ بڑی کرٹیکل بات ہے، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اذن کا یہ مطلب نہیں جو مرضی بول دے، بات بھی سیدھی کرے۔ کیا مطلب؟ اللہ پہ دھونس نہیں کسی کی۔ اچھا دنیا میں سفارش کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پکڑ کے کوئی جیل میں ڈال دے
پولیس پکڑ کے لے جائے. محلے کے شریف لوگ جاتے ہیں, کوئی بڑا کونسلر جاتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ تو بیچارہ ویسے ہی وہاں ان چرچیوں پوٹریوں کے ساتھ بیٹھا تھا, یہ ہے اس طرح کا نہیں تھا, آپ اس کو ویسے ہی ساتھ پکڑ کے لے آئیں, ہم اسے جانتے ہیں, یہ بالکل شریف آدمی ہے. یہی ہوتا ہے نا, تو وہ سفارش مان لی جاتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ پاؤڈر پی رہا ہو تو اور وہ پھر وہ مان لی جائے سفارش, وہ تو پھر کورٹ میں ہی مقدمہ جاتا ہے. اچھا, کیا اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلط فہمی ہوئی ہے, ایڑا بندہ پھڑیا جائے نا, یہ بڑا نیک بندہ سی. آپ کو ضرور غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کتنی نورانی شکل ہے, دیکھو نا کتنے سونے نے, چٹی چمڑی. ظاہر ہے جب اے سی والے گھر میں, اے سی والی گاڑی میں رہنا ہے, یہ سارے چٹی چمڑی والوں کو ایک دن مزدوری کرائے نا, جون جولائی کی گرمیوں میں یہ جو لوگ روڈ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کسی بزرگ کو اٹیچ کرے نا, پھر اس کی چمڑی چٹی رہ جائے تو میں مانوں گا. آپ دیکھ لیں جدھر گرمی زیادہ ہے ادھر کے لوگ کالے ہیں. افریقہ میں آپ دیکھ لیں کالے ہیں لوگ, کو گرمی بہت زیادہ ہے. یہ آپ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے رنگ کیوں پکے ہیں, گرمی ہے. اور آپ ادھر سوات والی سائڈ پہ اور یہ شمالی علاقہ جات میں آپ کو سفید رنگ کیوں نظر آ رہے ہیں, گرمی کم ہے. تو یہ صرف ایک دھوکے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے نا, شکلوں کے. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ تمہارا کہ رحمان سے پھر وہ بات کرے گا تو ٹھیک ٹھیک بات کرے گا. اذن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفاعت بالوجاہت ہے, بلکہ شفاعت بالاذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پروٹوکول دیا ہے کہ جنت تو اس نے دینی تھی اہل ایمان کو, لیکن نبی کے ہاتھوں سے دلوائی جا رہی ہے. کیوں؟ دنیا میں بھی کسی کالج یا یونیورسٹی میں جب کسی کو پرائز دیا جاتا ہے, پوزیشن ہولڈر کو, تو وہ دے رہا کون ہوتا ہے, کالج کی انتظامیہ. لیکن کسی کو مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے, اس کے ہاتھ سے دلوایا جاتا ہے. تو لینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی تو مڈل مین ہے, یہ تو دے تو کالج یونیورسٹی رہے, اس کی عزت افزائی کے لیے. تو قیامت کے دن کے مہمان خصوصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے اللہ تعالیٰ جب اجازت دے گا تو میرے لیے تعداد مقرر کرے گا, اسی تعداد کے مطابق میں لوگوں کو نکالوں گا. حتیٰ کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو مجھے دوزخ کا فرشتہ کہے گا, یا رسول اللہ اب آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے, اور اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جسے قرآن روک لے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام دونوں جنت میں نہیں جانے دیں گے. قرآن نے کسے روکا ہوا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تو اس نے دنیا میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میں اپنی اس دعا کے ساتھ اپنی امت کے لیے قیامت والے دن شفاعت کروں گا, لیکن میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے شرک کیا ہوا دنیا میں, اس کو میری دعا کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہم اجرنا من النار. میرے بھائیوں, اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں وہ آیت ضرور کوٹ کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل ایک ورڈکٹ دی ہے انسانیت کے حوالے سے. وہ ہے میرے بھائیوں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور لوگوں کی اکثریت اس حال میں اللہ پر ایمان لاتی ہے کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کا ذکر ہے, بلکہ وہ ایمان تو اللہ پر لا رہے ہیں, اللہ کو مان رہے ہیں, لیکن اللہ کی نہیں مان رہے جیسا کہ ماننے کا حق ہے. تو یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایمان کے باوجود بھی انسان اس گمراہی میں پڑ سکتا ہے کہ وہ پیرلل میں شرک بھی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم فتنے سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے زور کے ساتھ اور کمر توڑ کوششیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے, اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.